السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس پورٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان عثمان لودھی۔ ناظرین، آپ نے مساجد بہت زیادہ دیکھی ہوں گی، آپ نے خوبصورت مساجد بھی دیکھی ہوں گی، آپ نے دنیا کی بڑی سے بڑی مساجد بھی دیکھی ہوں گی، مگر آج ہم آپ کو ایک ایسی مسجد دکھانے آئے ہیں اس کو اگر کہا جائے کہ جو مساجد کا ایک حقیقی کردار ہونا چاہیے تھا معاشرے میں، یہ مسجد اپنا وہ کردار ادا کر رہی ہے۔ آج ہم موجود ہیں ملتان کے علاقے جلال آباد کی مسجد نمرہ مسجد میں۔ یہ صرف ایک مسجد نہیں ہے بلکہ یہ ایک مکمل ادارہ ہے۔ اس مسجد میں نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ غریب لوگوں کے لیے مفت راشن تقسیم کیا جاتا ہے، پورے علاقے کی صفائی کا بندوبست کیا جاتا ہے، علاقے میں روشنی کرنے کے لیے اسٹریٹ لائٹس کا انتظام کیا گیا ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کسی ایم این اے، کسی ایم پی اے، کسی چیئرمین کے پاس جانے کے بجائے مسجد میں تشریف لاتا ہے اور یہاں سے مسجد کے زیر انتظام ان کے تمام مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ مسجد کی جو کمیٹی ہیں، ان کے جو ممبر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ اس مثالی مسجد کے زیر انتظام اس پورے علاقے کو کون کون سے فیض پہنچ رہے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ ذرا مختصراً بتائیں کہ اس مسجد کے زیر انتظام اس پورے جو علاقے کے لوگوں کو کون کون سے جو آپ فیض پہنچا رہے ہیں۔ اس میں ہم نے شجر کاری مہم کا آغاز کیا ہے۔ اسی مسجد کے تحت 100 سے زیادہ درخت لگائے ہیں، راشن کا انتظام کیا ہے لوگوں کے لیے۔ کرونا کے دنوں میں ہم نے، لاک ڈاؤن کے دنوں میں ہم 200 گھر ایسے تھے جہاں تک ہم نے ان کے گھر تک صبح بھی 200 گھروں میں راشن پہنچایا، شام کے وقت بھی ہم نے راشن پہنچایا۔ مسجد نمرہ کے زیر انتظام ہم تقریباً 250 من گندم کے سیزن میں ہم نے تقسیم کیا، صفائی کا انتظام کیا ہے، 3 دن مہم چلائی ہے پورے علاقے میں۔ ہر جمعے جتنے بھی لوگ آتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، ان کے لیے کھانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مسجد کے زیر اہتمام ہم فلٹریشن پلانٹ چلا رہے ہیں، ٹھیک، اس میں تقریباً 15-20 کلومیٹر دور دراز کے لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ لوگوں کی بہتری کے لیے، غرباء کے لیے آئی کیمپ کا اہتمام کیا۔ کل ہم نے اس کے لیے فزیو تھراپی کے لیے ایک کیمپ لگایا، تقریباً 100 سے زیادہ مریض آئے اور فری ان کا چیک اپ ہوا۔ گلیوں میں، محلے میں، ہر جگہ ہم نے اسٹریٹ لائٹ، مسجد کے زیر اہتمام اسٹریٹ لائٹ لگائی ہیں۔ پورا انتظام مسجد نمرہ کے زیر اہتمام چل رہا ہے۔ وہ اتنے سارے انتظامات بتائے ہیں، تو یہ جو سارے انتظامات ان کے لیے جو فنڈ ہے وہ فنڈ ریزنگ کیسے ہوتی ہے؟ اس کے لیے ہمارے نوجوانوں کی ایک ٹیم ہے، ینگ نوجوان ہیں، ینگ لڑکے ہیں، ان کی ایک ٹیم ہے 15 لڑکوں کی۔ اس کے ہٹ کے ہمارے علاقے کے جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور اس طرح ہمارا یہ سلسلہ، جیسے یہ دیکھتے ہیں پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہم کر رہے ہیں، راشن کا اہتمام، کھانے کا اہتمام۔ کرونا کے لاک ڈاؤن کے دنوں میں ہم لوگوں میں صبح شام کھانا تقسیم کرنا، اس طرح کی ایکٹیویٹیز دیکھ کر دوسرے علاقوں سے بھی لوگ آتے ہیں کہ ہمیں بھی اس کار خیر میں ہمیں بھی شرکت کی اجازت دی جائے، ہمارا بھی حصہ ڈالا جائے۔ اس طرح ہماری ٹیم اور دوسرے معاشرے کے لوگوں میں یہ مل کر ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک مثالی مسجد کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور یہاں پر جو اس علاقے کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے مسجد کمیٹی پورے انتظامات کرتی ہے، اور لوگ بھی مسجد کمیٹی پر اعتماد کرتے ہیں اور اپنے تمام مسائل لے کر مسجد میں آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مسجد کے خطیب صاحب موجود ہیں، سے دریافت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مسجد کو ایک مثالی مسجد بنایا ہے، ان کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے آج کل کے مسلمانوں میں کنسیپٹ ہے کہ یہاں نماز ادا کرنے کے لیے لوگ مسجد میں آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد مسجد کو اکثر دیکھیں مساجد کو تالے لگے ہوتے ہیں، مسجد بند ہے، نماز کے وقت پہ کھلے گی، اس کے بعد بند ہے۔ مگر یہاں پر جو ہے نا، آپ اتنے سارے انتظامات چلا رہے ہیں، تو یہ ایک جو منفرد خیال ہے، یہ جو ایک طریقہ ہے پورا چل رہا ہے انتظام، یہ کیسے آپ کے خیال ذہن میں آیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے یہ ہماری آواز میڈیا پر پہنچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو برکتوں اور رحمتوں سے ہمکنار فرمائے۔ اکثر مساجد بنا دی جاتی ہیں، 2-2 کروڑ روپیہ، 2.5 کروڑ روپیہ لگا دیا جاتا ہے، لیکن اس کی آباد کاری کے لیے نہیں سوچا جاتا۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جب یہ مسجد بنی، اس مسجد کی انتظامیہ اور اس مسجد کے معاونین سب ساتھیوں نے اس مسجد کے ساتھ ساتھ آباد کاری کے لیے ایک مکمل پلان تیار کیا۔ ہمارے 2 ہی اصول ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی بات ہوتی ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فرقہ واریت، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، اس کو یہاں پروموٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ اتفاق اتحاد کی دعوت دی جاتی ہے۔ اور الحمدللہ اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں،
پہلے یہ چھوٹی مسجد تھی، اب ڈبل مسجد بن گئی ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ ہم نے یہاں فرقہ واریت کا درس نہیں دیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی بات کی ہے۔ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی گئی کہ فلاں فرقے کا بندہ یہاں داخل نہیں ہو سکتا، فلاں یہاں داخل نہیں ہو سکتا، نہیں، جو مرضی آئے، جس وقت مرضی آئے۔ اس مسجد کو کبھی تالا نہیں لگا۔ پازیٹیو بات کی ہے کہ یہاں پر کسی بھی قسم کے جو فرقہ واریت کو پروموٹ نہیں کیا جاتا، کسی کی تکفیر نہیں کی جاتی۔ کیا کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ اگر باقی مساجد کو بھی اس طرح کے کام کرنے کے لیے کیا انتظامات کرنے چاہیے؟ جی الحمدللہ، مسجد نمرہ کا یہ پیغام اور یہ جو مشن جاری ہے، انشاءاللہ ہم علاقے بھر میں بھی علماء کی میٹنگ رکھ کے ان کو بتاتے رہتے ہیں۔ تو آپ کے اس چینل کے توسط سے ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہفتہ وار، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری میٹنگ ہوتی ہے اور اس میٹنگ میں کئی پہلو ہیں جن کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے، فیس بک کا جائزہ لیا جاتا ہے، ہمارے کتنے کلپس اصلاحی بیان لوگوں تک پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے تقریباً 5 واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں جن تک ہم پازیٹیو لوگوں تک پیغام پہنچاتے ہیں کہ مسجد میں یہ ہونا چاہیے، یہ معاملات۔ نمرہ اسلامک میڈیا الحمدللہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس پہ روزانہ ایک ویڈیو جاری ہوتی ہے۔ ہمارے نمازی آتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے، ان کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا کیسے ہے، ان کی خدمت اکثر نمازوں کے وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مسجد میں ان کے لیے جوس کا انتظام کیا جاتا ہے، بوتل کا انتظام کیا جاتا ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے حوالے سے ہماری ترتیب بنتی ہے کہ آنے والے لوگوں کے لیے ہم نے پانی کا انتظام کیا ہے، ہم نے ان کی سواری کے لیے پارکنگ کا انتظام کیا ہے یا نہیں، وہ آئے ہیں ہم نے ان کو کیسے ویلکم کیا ہے۔ میں خود ایک بندے کو، یہ انتظامیہ کے ساتھی بھی اور میں خود بھی ان کی جگہ پہ جا کے ملتا ہوں تاکہ ان کے ساتھ ہم اخلاق اپنائیں گے، وہ بار بار آئیں گے، اور ہر مسجد میں ہی ایسا ہونا چاہیے۔ مسجد نمرہ کے زیر اہتمام ہم نے ایک پلے گراؤنڈ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے علاقے میں پلے گراؤنڈ نہیں ہے۔ تو علاقے کی نیگیٹو ایکٹیویٹیز کو ختم کرنے کے لیے، بچوں میں سگریٹ نوشی کا رجحان ختم کرنے کے لیے، اسکولوں کے بچوں کا بھی ہمارا ٹارگیٹ ایک ہے یہ کہ اسکولوں کے بچے جب ہاف ٹائم بریک ٹائم ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ادھر قریب اسکول ہیں، کہ وہ مسجد میں ادھر آ کر نماز ادا کریں۔ ان کو ایک حدیث سکھائی جاتی ہے۔ نوجوانوں کو مسجد کی طرف راغب کرنے کے لیے ہم نے مشن شروع کیا تھا کہ مسجد نمرہ میں 12 جمعے ادا کریں اور ایک عمرے کا ٹکٹ وزیر قرآن اندازی حاصل کریں۔ ہمارا مقصد نہ پیسہ ہے، نہ لالچ ہے، نہ سیاست ہے، نہ کوئی چیز اور چیزیں ہیں۔ ہمارا مقصد معاشرے کو پازیٹیو چیزوں کی طرف لے کر آنا ہے کہ یہاں پر پوری ایک جنریشن کی تربیت کی جا رہی ہے تاکہ نیکسٹ جنریشن کے اندر اپنے دین کی رغبت پیدا کی جائے، اور جو ابھی یہ بچے نوجوان ہوں تو یہ ایک مثالی مسلمان بننے کی کوشش کر سکیں۔ ہمارے اسلامی معاشرے میں مسجد کا نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک حقیقی کردار یہ تھا جو آج کی مسجد نمرہ ادا کر رہی ہے۔ اگر یہی انتظام پاکستان کی ہر مسجد میں کیا جائے تو شاید لوگوں کو اپنے مسائل حل کروانے کے لیے کوئی MNA MPAs یا پھر حکمرانوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ لوگ اپنے مسائل حل کروانے کے لیے مساجد کی طرف رجوع کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عثمان لودھی کو آج کے لیے وائس پورٹل سے اجازت دیجیے گا، اسی پیغام کے ساتھ کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تات کے لیے کچھ کم نہ تھے کو روبیاں۔ السلام علیکم۔